تم سب لوگ کیا اگر دے رہے ہیں؟ روپیہ پیسہ بھیک دے رہے ہیں، اس کو بیکاری سمجھتے ہیں، برا شخص سمجھتے ہیں، بدبخت سمجھتے ہیں، یا اس کو جیسے بھی سمجھ لے. آج کل ہم جو بھی الفاظ غلط استعمال کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں سب ٹھیک ہے. تو جب خداوند کے لوگوں نے جو خدا کی ہیکل ہیں، خدا کا مقدس ہیں، جو لوگ خدا کی ہیکل سے باہر رہتے ہیں ان کو دیکھا. جب آپ کسی کو خدا کی ہیکل سے باہر دیکھتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں یہ بندہ بہت پاپی ہے، گرجے نہیں پڑھ سکتا ہے نا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں گرجے کی لینا. کیا کبھی ہم نے اس کو حکم دیا اس کی بری عادت، اس کے برے کام، اس کے پاپ، اس کے گناہ، اس کی بدی اس کی زندگی سے ختم ہو جائے اور یہ خدا کی ہیکل بن جائے، یہ خدا کا گھر بن جائے، یہ خدا کا مقدس بن جائے، خدا اس میں آ جائے، خدا کا جلال اس میں سے ظاہر ہو؟ یہ شیطان کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ہم نے کوشش کی دوسرے لوگوں کی طرح. پترس نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کسی نے اس شخص کے بارے میں کہتا اس نے مانگا تو اس کو کیا مل گئی؟ ٹانگے. اس نے پترس اور یوحنا سے مانگا، اس کو کیا مل گئی؟ ٹانگے مل گئی. شفا نے اس کو کیا مل گئی؟ ٹانگے مل گئی. ٹھیک ہے کہتے نا منگیا روپیہ پیسہ منگیا تو کی مل گیا؟ لتاں. لوگ کہتے ہیں نا کسی نے شکریہ انداز کیا کیا یہ کسی نے کی مینو کی دیتی ہے لتاں دیتی ہیں میں تھوڑا مارے لگڑے روڑے کی دیتی ہے لتاں دیتی ہیں. ایک ہی کر لگ پیا چلن لگ پیا اچھلن تے کودن لگ پیا. کی کر لگ پیا؟ جب کر اچھلتا کودتا کتنے چلا گیا؟ ہیکل میں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک چھوٹے بچے کو جو پیدا ہوتا ہے اس کے چلنے کے پروسیس کو دیکھتے ہیں. کتنی دیر بعد وہ چلتا ہے جب پیدا ہوتا ہے؟ تقریباً 1 سال بعد وہ کیا کرتا ہے؟ چلنا شروع کرتا ہے. اور اس کو کبھی وہ ایسے ایسے چلتا ہے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کو سہارا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن اس شخص کو ہم دیکھتے ہیں یہ جنم سے چلا ہی نہیں ہے، یہ چل سکتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے. اور پاکرو کی قدرت دیکھیں، ہیکل بننے والے لوگوں کی زندگی میں سے حکم جاری ہوتا ہوا دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا. خدا کے بندہ پترس نے سے کیا کہا؟ میں تجھے یسوع مسیح کے نام میں حکم دیتا ہوں تو کیا ہو؟ اٹھ جا. تو کلام میں لکھا یہ شخص انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور یہ اٹھ کھڑا ہوا. ہاللیلویا. 40 سال تک تجربہ نہیں چلنا کس طرح ہے پر یہ چلا کیسے ہے؟ ہم نے دیکھا اچھلتا کودتا ہوا کہاں چلا گیا؟ ہیکل کے اندر. اور ہیکل میں جا کر خدا کی بڑائی کرنے لگا. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیا آج ہم خدا کی ہیکل اور مقدس کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں؟ ہم بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ایک بار تھامس اکونس یاد رکھنا اپنے نام. کیا نام ہے؟ تھامس اکونس. پوپ سے ملنے گیا. کس سے ملنے گیا؟ پوپ سے ملنے گیا ٹھیک ہے جو رومن کیتھولک کا پوپ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس سے ملنے کے لیے وہ گیا. اس وقت وہ بڑی بڑی رقمیں گر رہے تھے وہاں پر، بڑا پیسہ دولت مال ان کے پاس بہت تھا ٹھیک ہے. تو پوپ نے بڑے فخر سے کہا، پوپ نے بڑے فخر سے یہ الفاظ استعمال کیے. کہتا اب ہمیں پترس کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہی کہ چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں. کیا کہنے لگا؟ کہتا پترس کی طرح
पॉप कहने लगा मैं कोई गरीब नहीं हूं, आज हमारे पास बड़ी दौलत है, बहुत सोना चांदी है, बहुत रुपया पैसा है। और दुनिया के अंदर आप इस डिनोमिनेशन को बहुत रुपया पैसे वाली देखते हैं, ठीक है। पर जो एक्वानिस ने बात कही, उसने कहा, उसने जवाब दिया आगे से, और ना आप पतरस के साथ ये कह सकते हैं। बोले कि क्या प्रॉब्लम? और आप पतरस के साथ ये नहीं कह सकते जो पतरस ने कहा था। क्या कहा था? उठ और चल फिर। उसने कहा अगर तू उस वक्त के पतरस के साथ का नहीं है ना, तो तू फिर उसकी तरह ये भी नहीं कह सकता कि उठ और चल फिर। वो पतरस जिसके पास यीशु की कमांड थी, वो पतरस जिसके पास यीशु की पावर थी, वो जो यीशु के लिए हैकल बन गया था, वो जो यीशु के लिए मकदस बन गया था, वो जो यीशु के लिए कुर्बानगाह बन गया था, वो जो खुदा का पाक रूह का मकदस बन गया था, वो हुक्म देता है उठ और चल फिर, पर तू ये नहीं कह सकता। कौन कह सकता है? जिसके अंदर खुदा का पाक रूह है, वही कह सकता है। आज अपने आप को चेक करें, देखें आप खुदा की हैकल हैं, खुदा आप में रहता है। जब आप खुदा के घर में आते हैं, खुशी से आते हैं, नाचते झूमते गाते हुए आते हैं, या मजबूरी के तहत आते हैं? अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी पर तवज्जो करना शुरू करें। आप हैकल में कैसे आते हैं? कलाम खुदा बयान करता है, वो मर्दे खुदा बनी पूरा इसके बारे में तहरीर करते हो, कहते हैं मैं जमायत के साथ, मैं भीड़ के साथ कैसे जाता था हैकल में? हमद करते हुए, खुशी से नाचते हुए, खुदा की बड़ाई करते हुए। जब हमें मौका मिलना कि हमने कहाँ जाना है, हैकल में जाना। यहूदी सारी दुनिया से कहाँ आते थे? हैकल में आते थे। हैकल की इतनी ज्यादा कदर कीमत थी, हैकल की इतनी ज्यादा ब्लेसिंग थी, हैकल की इतनी ज्यादा बरकत है। हैकल को दूसरे अल्फाज में हस्पताल भी कहा जाता है। हैकल को दूसरे अल्फाज में हॉस्पिटल कह सकते हैं, क्लिनिक कह सकते हैं। हॉस्पिटल ऐसी जगह जहां पर हर बीमारी का इलाज होता है, पर कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर हर बीमारी का इलाज नहीं होता। क्या हमारी हैकल जो है उसमें हर बीमारी का इलाज हो सकता है? हालेलुया। क्या आज हम अगर हैकल से बाहर किसी शख्स को देखें कि वो अपाहज है, वो बीमार है, वो मुश्किल में है, वो गुनाह में है, वो पाप में है, वो बदी में है, वो बदकार है, वो खुदा की हैकल में नहीं आ सकता, वो कोड़ी है, क्या हम उसे खुदा के पास ला सकते हैं? क्या हम उसे यीशु की तरह प्यार कर सकते हैं? क्या हम खुदा का मकदस बनकर उसके लिए इस दरवाजे को खोल सकते हैं जो खुदा के लिए खुला है? क्या हम इस हैकल को खुदा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जहां पर यीशु आता तो वहां पर कुबड़े लोग सीधे हो जाते हैं। क्या आज आप अपने आप को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप खुदा की ऐसी हैकल बन सकते हैं? क्या आप खुदा का ऐसा मकदस बन सकते हैं जहां यीशु आपको इस्तेमाल करे कि आप कुबड़े को सीधा कर दें? आप उस सुकड़े हुए हाथ वाले शख्स को, जिसका हाथ सुकड़ गया है और वो काम नहीं करता है, क्या आप यीशु मसीह की तरह उसको हुक्म दे सकते हैं कि दूसरे हाथ की माने ठीक हो जाओ? क्या हम खुदा की हैकल बनकर काम कर सकते हैं? अगर तो आप पाक तरीन मकाम हैं, अगर तो आप इस क्रूस के वसीला से बचाए गए हैं, अगर तो आप यीशु के इस कफारे पर ईमान रखते हैं कि उसने अपनी जान शरीर पर आपके लिए दी है, तो आप भी खुदा की हैकल बनकर उसके जलाल को जाहिर कर सकते हैं। आप भी पतरस की तरह, यूहन्ना की तरह हैकल में जाकर, हैकल से जो बाहर लोग हैं उन्हें हैकल में लाकर खुदा की बड़ाई का सबब बन सकते हैं। हालेलुया। पतरस के वसीला से क्या होने लगा है?
وہاں پر خدا کا جلال ظاہر ہونے لگا کہ وہ شخص ہیکل میں آیا ہے جس کے اندر ہیکل والا رہتا ہے. کون آیا ہیکل میں؟ جس کے اندر سارے ہیکل جتنے ہوتے سی ہیکل والے تو بغیر ہی ہوتے سی. آج ہم بھی غور کریں، ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، کیا خدا میرے گھر میں میرے اندر ہے؟ کیا خدا مجھ میں رہتا ہے؟ کیا خدا مجھ میں بستا ہے؟ کیا میں خدا میں ہوں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی ہم نے ہیکل پر غور نہیں کیا ہے نا؟ کیا کبھی غور؟ ہم نے کبھی ہیکل پر غور نہیں کیا کہ ہیکل خدا کا مقدس ہے، ہیکل خدا سے ملنے کی جگہ ہے. اس لیے جب سامری عورت سے یسوع ملے نا، سامری عورت نے کہا تم یہودی لوگ کہتے ہو خدا کی پرستش ہیکل. ہمارے جو باپ دادا ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہاں پر ہوتی ہے؟ پہاڑ پر. یسوع نے کہا اب سے سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے. ہلیلویا. جب تک وہ ہیکل جس میں پترس، یوحنا، یسوع کے شاگرد جاتے رہے، جب تک یہودی اسرائیلی ان کے ساتھ متحد رہے، تب تک وہ اکٹھے عبادت کرتے رہے. لیکن جب انہوں نے مسیحیوں کو ستانا شروع کیا، مارنا شروع کیا، ہیکلوں سے نکال دیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے سیل چرچز تعمیر کیے. کون سی جگہیں؟ لوگوں کے گھر، جہاں لوگوں سے ملنا، وہاں منادی کرنا، لوگوں سے بات چیت کرنا، اور لوگوں کو انہوں نے خدا کے گھر بنانا شروع کیا، اور وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتے ہوئے نظر آئے. ہلیلویا. اور انطاکیہ کا بہت بڑا علاقہ جہاں پر لوگ کیا کہلائے؟ مسیحی کہلائے. ہلیلویا. یہ کس وجہ سے ہوا؟ خدا کا مقدس بننے کی وجہ سے، خدا کی ہیکل بننے کی وجہ سے، خدا کا گھر بننے کی وجہ سے. جب تک آپ خدا کا گھر نہیں بنیں گے، ہو سکتا ہے آپ کا انتظار وہاں پر کوئی بدکار شخص کھڑا کر رہا ہے جس کی زندگی کو آپ بدلنے کا ذریعہ ہے. جو ہیکل میں نہیں آتا، آپ اس کو ہیکل میں لانے کا ذریعہ ہے. کون؟ جو ہیکل میں آتے. پترس اور یوحنا کہاں آتے تھے؟ کہاں آتے تھے؟ ہیکل میں آتے تھے. کس لیے؟ دعا کرنے کے لیے. تو انہوں نے ہیکل میں آ کر کس کی منادی کی؟ ہیکل میں آ کر کس کی منادی کی؟ کوئی گل نہیں، سمجھو، کوئی مسئلہ نہیں. میرے پتہ لگتا ہے جھوٹے لے رہے ہیں سارے، پر جیڑی گل خدا دی میں دسنی ہے، تسی بھاویں منو تے بھاویں نہ منو. کیونکہ جڑے ہیکل چ آؤندے نا، اسی ہیکل دی گل کر رہے ہیں. جڑے خدا دا مقدس ہوندے، خدا دا گھر ہوندے، خدا دی جگہ ہوندی جنہاں چ خدا وسدا ہے، وہ خدا لئی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہاں دے بدن چوں خدا دا جلال ظاہر ہوتا ہے، وہ خدا دے جلال نو ظاہر کردے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیکل چ آتے سن. ہو سکتا ساڈے ورگے کئی آ کے انہاں دے نال ستے ہیں. ایک بار مینوں ایک شخص دی میں ریڈیو تے سن رہا سا، دی وائس ایشیا، اتنے رام دل دا نام سی بندے دا. ہیکل چ گیا تے ایک بندہ اتنے نا جی تہاڈے طرح جھوٹے لے رہے ہیں، ادھر لکھدا کہ ایک ٹائم آیا تو سمجھ گیا. رام دل جڑا سی وہ کی کردا؟ وہ کہندا ہے بندے نے اتھے ہی آ کے سمجھ گھر نہیں ستا جانا، اینوں اتھے ہیکل ہی ملی، گرجے آ کے سو گیا. جب وہ واپس جا رہا تھا تو خدا کے روح نے، خدا یسوع نے اس سے بات کی. اس نے کہا ہے رام دل تو کیا سوچ رہا ہے؟ وہ شخص ہیکل میں آ کر سو گیا.
ٹھیک ہے وہ سو گیا، پر تو وہاں سے کیا سیکھ کر آیا؟ تو بتا، تو جاگ رہا تھا نا، تو جاگ رہا تھا، تو وہاں سے کیا سیکھ کر آیا؟ تو وہاں سے کیا لے کر آیا؟ تو ہیکل میں گیا تھا، تیری نگاہ دوسرے پر تھی، تیرے ہیکل میں جیسا ہونا ہوگا، یہ انجلائن ہوگا، یہ تھے اگر یہ ایسے باتیں ہوگا، سوچے تو نے اپنی زندگی پر غور کیا، تو نے اپنے آپ کو دیکھا، تو نے اپنے آپ کو چیک کیا، تو نے اپنے آپ کو بدلا، کیا تو اپنے آپ کو خدا کے حضور میں لایا؟ تیرا تو دھیان ہوتا جی رہا، تیرا بھی دھیان نہیں رہا، کوئی کلام کی ہو رہا ہے، تو بھی نہیں سیکھیا، وہ تو نہیں سیکھیا، تو انہوں میں کے چسکے لیتا ہے، وہ ٹھیک ہے، تو بھی تو ایسے ہی کرتا رہا ہے۔ تو اس کی طرح اور بھی لوگ بہت سارے ہیکل میں آتے تھے، پر وہ بھکاری وہاں پر ہی تھا، کوئی اس کو ٹھیک نہیں کر سکا، کوئی اس کے لیے خدا کی ہیکل بننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ خدا کی ہیکل گنہگاروں پاپیوں کو خدا کے قریب لے کر آتی تھی۔ گنہگار پاپی قربانی کہاں لے کر آتے تھے؟ برے لوگ، نجس لوگ قربانی کہاں لے کر آتے تھے؟ ہیکل میں۔ کلام میں لکھا ہے مریم اور یوسف جب ان کو پاکیزگی چاہیے تھی، قربانی لے کر کہاں آئے؟ ہیکل میں لے کر آئے۔ گنہگار پاپی کہاں لائے جاتے ہیں؟ ہیکل میں۔ یسوع کے دور میں بھی گنہگار پاپی بدکار لنگڑے لولے اندھے بیمار کمزور کہاں لائے جاتے؟ ہیکل میں۔ اور فریسی فقی وہاں پر تھے، پر کام نہیں ہو رہا تھا۔ جب یسوع آیا ہیکل میں تو کام ہونا شروع ہوا۔ آپ اپنی ہیکل کو دیکھنا شروع کریں، آپ اپنی ہیکل کو چیک کرنا شروع کریں، آپ اپنے مقدس کو دیکھنا شروع کریں، آپ اپنی قربان گاہ کو دیکھنا شروع کریں۔ کیا میں خدا کے لیے استعمال ہوتا ہوں یا میں شیطان کے لیے استعمال ہوتا ہوں؟ میں گرجی آ کے یہ شیطانوں کی استعمال ہو گئے، میں کس کے لیے استعمال ہو رہا ہوں؟ خدا کے لیے استعمال ہو رہا ہوں یا شیطان کے لیے استعمال ہو رہا ہوں؟ میں دوسروں کی طرح اس بھیڑ میں شامل ہوتا ہوں، کیا میں ہیکل بن کر استعمال ہو رہا ہوں؟ کیا میں چرچ بن رہا ہوں؟ کیا میں ایماندار بن رہا ہوں؟ کیا میں کلیسیا بن رہا ہوں؟ کیا میں یسوع کا گھر بن رہا ہوں؟ کیا میں یسوع کے پاک روح کا مقدس بن رہا ہوں؟ کیا مجھ میں روح بستا ہے؟ کیا مجھ میں پاک روح ہے؟ اگر ہے تو پترس کی زندگی سے سیکھیں کہ اس کی زندگی میں قدرت ہے، نہیں تو آپ بھی پوپ کی طرح ہیکل میں ہو سکتے ہیں، آپ بھی پوپ کی طرح ہیکل میں روپے پیسے کے ساتھ ہو سکتے ہیں، مال و دولت والے ہو سکتے ہیں، پر اگر آپ کے پاس وہ پاور، وہ قدرت جو یسوع کی ہے نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے بیکار، وہ دولت آپ کے کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ وہ آپ کو بچا نہیں سکتی۔ ہیلیلویا! کون بچا سکتا ہے؟ جس کا نام یسوع ہے۔ اب میرا خیال ہے میں آخری والا پڑھوں، یسایہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب، اور خدا کے پاک کلام میں سے اس کی 22ویں آیت، خدا کے پاک کلام کو پڑھیں گے۔ مکاشفہ 21واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہے۔ آمین، ہیلیلویا۔ اس شہر میں، اس نئے یروشلم میں، اس نئی زمین، نئے آسمان میں کوئی ہیکل نہیں، کوئی مقدس نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مقدس کون ہے؟ اس کا گھر کون ہے؟ ہاں جی، یہاں پر نے دیکھا میں نے کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہے۔ ہیلیلویا۔ کون مقدس ہے؟ خدا قادر مطلق اور خدا کا برا، اس کا مقدس ہے اس شہر کا۔
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, کیا ہم خدا کا مقدس ہیں؟ کیا یہ دل، یہ جگہ خدا کے لیے ہے؟ تو پھر ہم کبھی اس کے خلاف گناہ نہیں کر سکتے، پھر ہم پاک زندگی بسر کریں گے، ایسی زندگی جو خدا کو پسند آتی ہے، ایسی ہیکل جس میں خدا رہتا ہے، ایسی جگہ جو خدا کے لیے